بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فرم یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر کے حالات زندگی، آپ کی سیرت کے حوالے سے پارٹ 2 آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے۔ چلتے ہیں حضور غوث پاک کی سیرت و کردار کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ نے اپنی زندگی میں بڑی مشکلیں، تکلیفیں، فاقہ کشی اور تنگ دستی کا بھی سامنا کیا۔ شیخ طلحہ بن مظفر الشمی بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ جب بغداد میں نے قیام کیا تو 20 روز تک مجھے کوئی چیز کھانے کو نہیں ملی، اس لیے میں ایوان کسریٰ کی طرف گیا کہ شاید وہاں سے کوئی چیز مجھے دستیاب ہو، مگر میں نے جا کر دیکھا کہ میرے سوا 70 اولیاء اللہ اور بھی ہیں، اپنے کھانے کے لیے کوئی مباح چیز تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے اس حال میں انہیں تکلیف دینا خلاف مروت جانا، اس لیے میں بغداد لوٹ آیا۔ یہاں مجھے ایک شخص میرے شہر کا ملا جسے میں نہیں جانتا تھا۔ اس شخص نے مجھے کچھ سونا چاندی کے ریزے دیے اور کہا یہ تمہارے لیے تمہاری والدہ ماجدہ نے بھیجے ہیں۔ میں فوراً اس ویران محل کی طرف گیا اور ان ریزوں میں سے ایک ریزہ میں نے رکھ لیا اور باقی انہی اولیاء کرام کو جو میری طرح وہ بھی قوت لا یموت تلاش کر رہے تھے تقسیم کر دیے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے ہیں؟ یہ میرے لیے میری والدہ ماجدہ نے بھیجے ہیں۔ میں نے نامناسب جانا کہ میں اپنے حصہ میں آپ لوگوں کو شریک نہ کروں۔ پھر میں بغداد لوٹ آیا اور اس ایک ریزے کا جسے میں نے اپنے لیے رکھ لیا تھا کھانا خریدا اور فقراء کو بلا کر یہ کھانا ہم سب نے مل کر کھایا۔ ابو بکر التمیمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ جب میں بغداد میں قحط سالی ہوئی تو مجھے اس وقت نہایت تنگ دستی پہنچی۔ کئی روز تک میں نے کھانا مطلق نہیں کھایا، بلکہ اسی اثناء میں کوئی پھینکی پھانکی ہوئی چیز تلاش کرتا اور اسے کھا لیتا۔ ایک روز بھوک نے مجھے بہت ستایا، اس لیے میں دجلہ کی طرف چلا گیا کہ شاید مجھ کو وہاں سے کچھ باجی ترکاری کے پتے جو بیچ پھینک دیے جاتے ہیں مل سکیں تاکہ میں اس سے بھوک کی آگ بجھا سکوں۔ مگر جب اس طرف گیا تو میں جدھر جاتا وہیں پر اور لوگ مجھ سے پہلے موجود ہوتے اور جو کچھ ملتا اسے وہ اٹھا لیتے۔ اگر مجھے کوئی چیز ملتی بھی تو اس وقت بھی بہت سے فقراء میرے ساتھ موجود ہوتے اور ان سے میں مزاحمت اور پیش قدمی کر کے اس چیز کو لے لینا اچھا نہیں جانتا تھا۔ آخر کو میں شہر لوٹ آیا۔ یہاں مجھے کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ جہاں کوئی پھینکی ہوئی چیز لوگوں نے مجھ سے پہلے نہ اٹھا لی ہو۔ غرض ہے کہ میں پھرتے پھرتے سوق الرحا نین بغداد کی ایک مشہور منڈی کی مسجد کے قریب پہنچا۔ اس وقت مجھ کو بھوک کا ایسا غلبہ ہوا کہ جسے میں کسی طرح روک نہیں سکتا تھا۔ اب میں تھک کر اس مسجد کے اندر گیا اور اس کے ایک گوشہ میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت گویا میں موت سے ہاتھ ملا رہا تھا کہ اسی اثناء میں ایک فارسی نوجوان مسجد میں نان اور بنا ہوا گوشت لے کر آیا اور کھانے لگا۔ غلبہ بھوک کی وجہ سے یہ کیفیت تھی کہ جب کھانے کے لیے وہ لقمہ اٹھاتا تو میں اپنا منہ کھول دیتا، حتیٰ کہ میں نے اپنے نفس کو اس حرکت سے ملامت کی اور دل میں کہا کہ یہ کیا نازیبا حرکت ہے، یہاں بھی آخر خدا ہی موجود ہے اور ایک دن مرنا بھی ضروری ہے، پھر اتنی بے صبری کیوں ہے؟ اتنے میں اس شخص نے میری طرف دیکھا اور اس نے مجھ سے صلاح کی کہ بھائی آؤ تم بھی شریک ہو جاؤ۔ میں نے انکار کیا، مجھے قسم دلائی اور کہا نہیں نہیں،
آؤ شریک ہو جاؤ۔ میرے نفس نے فوراً اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ میں نے کچھ تھوڑا سا ہی کھایا تھا کہ مجھ سے میرے حالات دریافت کرنے لگا۔ آپ کون اور کہاں کے باشندے ہیں اور کیا مشغلہ رکھتے ہیں؟ میں نے کہا میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور طلب علم مشغلہ رکھتا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی جیلان کا ہوں۔ آپ جیلان کے ایک نوجوان کو جانتے ہیں جس کا نام عبد القادر ہے؟ میں نے کہا یہ وہی خاکسار ہے۔ یہ جوان اتنا سن کر بے چین ہو گیا اور اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور کہنے لگا بھائی خدا کی قسم میں کئی روز سے تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ جب میں بغداد داخل ہوا تو اس وقت میرے پاس اپنا ذاتی خرچ بھی موجود تھا، مگر جب میں نے تمہیں تلاش کیا تو مجھے کسی نے تمہارا پتہ نہیں بتلایا اور میرے پاس کا اپنا خرچ پورا ہو چکا تھا۔ آخر کو میں 3 روز تک اپنے کھانے کو سوائے اس کے کہ تمہارا خرچ میرے پاس موجود تھا کچھ بندوبست نہ کر سکا۔ جب میں نے دیکھا کہ مجھے تیسرا فاقہ گزرنے کا ہے اور شارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پے در پے فاقہ ہونے کی حالت میں تیسرے روز مردار کھانے کی اجازت دے دی ہے، اس لیے میں آج تمہاری امانت میں سے ایک وقت کے کھانے کا دام نکال کر یہ کھانا خرید لایا۔ اب آپ خوشی سے یہ کھانا تناول کیجئے۔ یہ آپ ہی کا کھانا ہے اور میں آپ کا مہمان ہوں۔ گو بظاہر یہ میرا کھانا تھا اور آپ میرے مہمان تھے۔ میں نے کہا تو پھر اس کی تفصیل بھی بتلائیے۔ اس نے کہا آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے لیے میرے ہاتھ 8 دینار بھیجے ہیں۔ میں نے کھانا اسی میں سے خریدا ہے اور میں آپ سے اپنی اس خیانت کی معافی چاہتا ہوں۔ شارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کی اجازت دی تھی کہ میں نے کہا یہ کوئی خیانت نہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر میں نے اسے تسکین دی اور اطمینان دلا کر اس بات پر اپنی خوشی ظاہر کی۔ پھر ہم دونوں سے کچھ بچ رہا وہ میں نے اسی نوجوان کو واپس کر دیا اور کچھ نقدی بھی اس نے قبول بھی کر لیا اور مجھ سے رخصت ہوا۔ شیخ عبداللہ سلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے میں نے کئی روز تک کھانا نہیں کھایا۔ اتفاق سے میں محلہ قطیہ شرقیہ میں چلا گیا۔ وہاں مجھے ایک شخص نے ایک چٹھی دی جسے میں نے لے لیا اور ایک حلوائی کو دے کر حلوہ پوریاں لے لیں اور اپنی اس سنسان مسجد میں گیا جہاں میں تنہا بیٹھ کر اپنے اسباق کو دہرایا کرتا تھا۔ میں نے یہ حلوہ پوری لے جا کر محراب میں اپنے سامنے رکھ دیا اور اب یہ سوچنے لگا کہ یہ حلوہ پوری میں کھاؤں یا نہیں۔ اتنے میں میری نظر ایک پرچہ پر پڑی جو دیوار کے سایہ میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کاغذ کو اٹھا لیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض اگلی کتابوں میں سے کسی کتاب میں فرمایا ہے کہ خدا نے شیروں کو خواہشوں اور لذتوں سے کیا مطلب؟ خواہشیں اور لذتیں تو ضعیف اور کمزور لوگوں کے لیے ہیں تاکہ وہ اپنی خواہشوں اور لذتوں کے ذریعے طاعت و عبادت الہی میں تقویت حاصل کر سکیں۔ میں نے یہ کاغذ پڑھ کر اپنا رومال خالی کر لیا اور حلوہ پوری کو محراب میں رکھ دیا۔ شیخ ابو عبداللہ نجار نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ پر بڑی بڑی سختیاں گزرا کرتی تھیں، اگر وہ سختیاں پہاڑ پر گزرتی تو پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ جب وہ مجھ پر بہت ہی زیادہ گزرنے لگی تو میں زمین پر لیٹ جاتا اور یہ آیہ کریمہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا یعنی پڑھتا، یعنی بے شک ہر ایک سختی کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر ایک سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر میں آسانی سے سر اٹھاتا تو میری ساری کلفتیں دور ہو جاتیں۔ پھر آپ نے فرمایا جب کہ میں طالب علمی کرتے ہوئے مشائخ و اساتذہ سے
علم فقہ پڑھتا تھا تو میں سبق پڑھ کر جنگل کی طرف نکل جاتا اور بغداد میں نہ رہتا، اور جنگل کے ویران اور خراب مقامات میں خواہ دن ہوتا یا رات ہوتی رہا کرتا۔ اس وقت میں صوف کا جبہ پہنا کرتا تھا اور سر پر ایک چھوٹا سا امامہ باندھتا تھا۔ ننگے پیر کانٹوں اور بے کانٹوں کی جگہوں میں پھرتا رہتا۔ کاہو کا ساگ اور دیگر ترکاریوں کی کونپلیں اور خرنوب بری جو مجھے نہر اور دجلہ کے کنارے مل جایا کرتی تھیں کھا لیا کرتا تھا۔ آپ نے اس کے علاوہ بھی بڑی بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کیے۔ کوئی مصیبت بھی آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر نہ گزرتی مگر یہ کہ میں اسے نبھا دیتا اور اپنے نفس کو بڑی بڑی ریاضتوں اور مجاہدوں میں ڈالتا، یہاں تک کہ مجھے دن کو یا رات کو غیب سے آوازیں آتی، میں جنگلوں میں نکل جایا کرتا اور شور و غل مچاتا۔ لوگ مجھے مجنون و دیوانہ بناتے اور شفاخانے میں لے جاتے، اور میری حالت اس سے بھی زیادہ ابتر ہو جاتی، یہاں تک کہ مجھ میں اور مردے میں کوئی تمیز نہ رہتی۔ لوگ کفن لے آتے اور غسال بلوا کر مجھے نہلانے کے لیے تخت پر رکھ دیتے اور میری حالت درست ہو جاتی۔ انشاءاللہ یہ آج کے اس دوسرے حصے کا ہمارا عنوان تھا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی مصیبتیں تکلیفیں برداشت کیں۔ انشاءاللہ جلد ہی اپنے تیسرے پارٹ میں ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔